بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں علی۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بابرکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ آپ نے یہ عمل چوتھے روزے کرنا ہے۔ رمضان کے چوتھے روزے میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یا وہابو یا ذل جلال والاکرام، یا وہابو قرآن پاک میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام بھی ہے۔ اگر کسی بندے کا نام ہے وہاب تو اس کو وہاب مت کہیں، اس کو عبد الوہاب کہہ کے پکاریں، کیونکہ یا وہابو ہر چیز کا مالک میرا اللہ ہے، ہر چیز کا مالک میرا اللہ ہے۔ تو آپ یا وہابو کا عمل کریں، اس کے ساتھ آپ یا ذل جلال والاکرام دونوں ملا کر ایک تسبیح آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ذل جلال والاکرام کا عمل ہر نماز کے بعد کم سے کم کیا جائے، یعنی کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح لازمی یا ذل جلال والاکرام کی پڑھی جائے۔ یہ سورۃ رحمان میں بھی ہے، اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے، رحمتیں بیان کی گئی ہیں اس میں۔ اگر کسی کو کوئی مشکل ہو، اس کو رزق کی تنگی ہو یا بیمار ہو، ڈاکٹر اس کو لا علاج قرار دیتے ہوں، تو یا وہابو یا ذل جلال والاکرام کا آپ عمل کریں، 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ بہت سارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یا ذل جلال والاکرام یہ اسم اعظم بھی ہے۔ کیا؟ یہ اسم اعظم بھی ہے۔ یا وہابو ہر چیز اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی ہم سب کو رزق بھی عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عمل کر کے دعا کرے، اللہ پاک اس کو صحت عطا فرمائیں گے۔ اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، اور جن کے بیٹے اور بیٹے گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کے رشتے نہیں ہوتے، وہ بھی یہ عمل کریں۔ اگر کہیں ملازمت کرتے ہیں تو آپ کے ساتھی آپ کو تنگ کرتے ہیں، تو یا ذل جلال والاکرام اور یا وہابو کی ایک تسبیح پڑھ کر آپ ان کو ذہن میں رکھ کر دعا مانگیں اور ان کے سینے پر پھونک ماریں، انشاءاللہ وہ آپ کے تابع ہوں گے۔ یہ بہت پرتاثیر عمل ہے۔ جو بھی آپ کی دنیاوی مشکلات ہیں تمام کے لیے آپ یہ عمل کریں، اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں آسان فرمائیں گے، کاروبار کی رکاوٹیں دور ہوں گی، آپ کا سینہ نور علی نور ہوگا، کیونکہ آپ نے جو بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے، اپنے رب کو پکارنا ہے۔ بیمار ہے تو اس کے لیے شفا کی دعا کریں۔ یہ روزانہ عمل چوتھے روزے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کریں۔ اگر آپ زندگی میں اس کو اپنا لیں، یا ذل جلال والاکرام اور یا وہابو کو، تو اللہ پاک کی نعمتیں دیکھیں، اللہ پاک کی قدرت دیکھیں، اللہ پاک کی رحمتوں کی برسات ہوتی دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام کس طرح سنورتے ہیں۔ کیونکہ جو بھی آپ نے التجا کرنی ہے اپنے رب سے کرنی ہے، کسی غیر سے نہیں کرنی۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے اور اس کا ادب و احترام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔